ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی ان کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاؤں سے بچتے تھے۔ کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر یہ کم ہی ہوا ہے کہ اس انعام کی قدر کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سال بھر روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی ان کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاؤں سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے صحابہ کرام روزے دار تھے، جن سے کھڑے ہونے کا تحمل نہ ہوا، وہ گر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تو گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ اس کو پورے کھانے کھلائیں۔ اگر آپ نے کسی روزے دار کو ایک کھجور ہی کھلا دی تو آپ کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔
جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ہمیں بہتر سے بہتر مسلمان بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔